السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ مرکبات میں مرکب توصیفی ہم پڑھ چکے تھے، اور اس سے اگلا جو مرکب ہے وہ مرکب اشاری ہے۔ مرکب سے مراد ہے جب دو یا دو سے زائد اسماء آپس میں ملتے ہیں تو ایسی صورت کو مرکب کہا جاتا ہے، اور جب کوئی اسم ہمیں الگ سے نظر آتا ہے لکھا ہوا تو وہ مفرد صورت ہوتی ہے، اور مرکب صورت جس میں دو اسماء ایک ساتھ لکھے ہوئے ہوں، وہ اسماء بھی ہو سکتے ہیں اور اسم کے ساتھ ضمیر بھی ہو سکتی ہے، یا اسم کے ساتھ اسم اشارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ضمائر اور جو اسم اشارہ ہیں یہ بھی اسم میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ ایسا مرکب ناقص، اور اس کو مرکب ناقص اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس جملے میں یا اس مرکب میں بات مکمل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں کہتی ہوں حاضل کتابو، یہ کتاب، جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوں مرکب اشاری کہلاتا ہے۔ جس اسم کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بناتے ہیں۔ مثلاً یہ کتاب، وہ کرسی، یہ لڑکے اور وہ لڑکیاں، یہ اردو میں مثالیں ہیں۔ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں۔ اسماء اشارہ جیسے ہم نے پڑھے تھے، اسماء اشارہ قریب اور بعید، ھذا اور ذالکا، یہ عربی میں اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں۔ مرکب اشاری میں اردو کی طرح عربی میں بھی اشارہ پہلے آتا ہے اور مشار الیہ بعد میں۔ مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے، البتہ اسم اشارہ مشار الیہ کے مطابق استعمال ہوتا ہے، اور غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ یہ لڑکا اسم اشارہ ہے، یہ، اور کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس لڑکے کی طرف، تو اس کو کہا جائے گا مشار الیہ۔ اور عربی میں اس کا کیسے ترجمہ ہم کریں گے؟ ھذا، قریب کے اشارے کے لیے عربی میں ھذا استعمال ہوتا ہے، اور لڑکا الولد، ھذا الولد، اور ان دونوں میں مطابقت اس طرح سے ہے کہ اسم اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اسپیسیفک ناؤن ہوتا ہے۔ تو اس میں الولد الف لام کی وجہ سے اسپیسیفک ہو گیا، اگر الف لام نہ لگا ہوتا تو یہ کامن ناؤن ہوتا ولدن، تو الف لام نے اس کو اسپیسیفک بنا دیا ہے، ھذا الولد، وہ لڑکی، اس کے لیے اسم اشارہ تلکا کا استعمال ہوگا کیونکہ دور کا اشارہ ہے، دور کے لیے ذالک اور تلکا استعمال ہوتا ہے، اور لڑکی کے لیے بنت، اور الف لام لگنے سے یہ اسپیسیفک ہو گیا البنت، تلک البنت۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دی گئی تھی۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات مکمل نہیں ہے، اس کو ناقص اسی لیے کہا جاتا ہے مرکب ناقص کہ اس میں بات مکمل نہیں ہوتی، یہ لڑکا یا وہ لڑکی، بس اگلی بات ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اگلا معاملہ کیا ہے، کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے، اس میں جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ جو ہماری آج کی آیات ہیں وہ 92 سے ہیں۔ وَلَقَدْ، واو حرف عطف ہے، لام لام تاکید ہے، اور قد کلمہ تحقیق ہے، اور یہ پہلا جملہ کہاں تک ہے؟ بینات تک۔
جاءکم آیا تمہارے پاس. اب ترجمے سے دیکھیں کہ آپ کو کون کون سی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں. آیا فعل ہے اور تمہارے پاس یہ مفعول بھی ہے. تو جاء کیا ہے؟ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی یہ مفعول بھی ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. کس کے پاس آیا؟ بنی اسرائیل کے پاس. کون؟ موسیٰ علیہ السلام، یہ فاعل ہے. بالبیناتی 7 واضح نشانیوں کے. بالبیناتی جار و مجرور ہے، اور یہ بیناتن کی جمع ہے. ہم نے جو مذکر اور مؤنث کی علامات پڑھی تھی اس میں ایک علامتی مؤنث تھا کہ جس میں علامت ظاہر ہوتی ہے، تو اس کا واحد جو ہے اس کے آخر میں علامت لگی ہوئی ہے گول تا کی. بیناتن. اور مؤنث کی جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ الف تا لگا دیا جاتا ہے. بالبیناتی 7 واضح نشانیوں کے. با محاورہ ترجمہ کیسے ہوگا؟ اور بلا شبہ یقیناً، یہ ان حروف کا ترجمہ سب سے پہلے کیا جائے گا، اور بلا شبہ یقیناً اس کے بعد ہم نے فاعل لگانا ہے. فاعل موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ، پھر اس کے بعد مفعول تمہارے پاس. بالبیناتی واضح نشانیاں لے کر آیا. فعل کا جو ترجمہ ہے وہ آخر میں کیا جاتا ہے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ. ثم پھر حرف عطف، اتخذتم بنا لیا تم نے. ترجمے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. انتم ضمیر جمع مذکر حاضر کی اس کا فاعل ہے. کس نے بنا لیا؟ بنی اسرائیل نے بنا لیا. تو یہ جو ترجمے میں ہے نا تم نے، تو کس نے؟ بنی اسرائیل نے. العجلہ بچھڑے کو، یہ بھی مفعول بھی ہے. من بعدہ، من بعدی جار و مجرور، اور بعدی مضاف و مضاف الیہ. اور ہو کی ضمیر جو ہے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاری ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا انہیں تورات کے صحیفے دینے کے لیے، تو انہوں نے بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہدایت کھولنا چاہیں اور ہم گمراہی میں ہی رہنا چاہیں، اس ہدایت کو قبول نہ کرنا چاہیں. تو یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. واو حرف عطف ہے. انتم، انتم یہاں پہ ضمیر ہے، ضمیر جمع مذکر حاضر کی، اور یہ مبتدا ہے. ظالمون خبر ہے. خبر چونکہ مرفوع ہوتی ہے تو جمع میں اس کی جو واحد ہے ظالمون ہے. جمع میں جو مرفوع حالت ہے وہ واو نون کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. اور تم ظالم تھے. انتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب، از جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا تھا اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ، اور جب، اخذنا لیا ہم نے. کس نے لیا؟ فعل ماضی جمع متکلم، اور اس میں نحنو کی ضمیر جمع متکلم کی فاعل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لیا، تو یہاں پہ ہم سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. میثاقکم، پختہ عہد تم سے. میثاقہ یہاں پہ آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ فعل کے بعد مفعول بھی ہے، لیکن یہ مرکب صورت میں یہاں پہ آ رہا ہے. مضاف و مضاف الیہ. ورفعنا، اور بلند کیا ہم نے. واو حرف عطف ہے. رفعنا کا عطف جو ہے وہ اخذنا پہ ہو رہا ہے. اور بلند کیا ہم نے، اور اس میں نحنو کی ضمیر جو ہے جمع متکلم کی وہ فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. فوقکم، اوپر تمہارے. فوقہ منصوب کس وجہ سے ہے؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے ہے. اور یہ کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی جو لگی ہوئی ہے مراد ہے اس سے
بنی اسرائیل کے سروں پہ اس پہاڑ کو مہلک کر کے، طور پہاڑ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اس کتاب کو پکڑو جو موسیٰ علیہ السلام تورات کے صحیفے لے کر آئے تھے. اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو آمادہ کیا تھا، کیونکہ بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس کی محبت سرایت کر گئی تھی. تو ہماری زندگی میں بھی بسا اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے راستے پہ لانے کے لیے کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ پریشانی کی حالت میں انسان زیادہ جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو فوقکم الطور، یہاں پہ جو طور ہے یہ مفعول بھی ہے. با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ وَإِذْ، اور جب، اس کے بعد فاعل نحنو، ہم نے، کم، تم سے، میثاقہ، پختہ عہد، اخذہ، لیا. پھر اس کے بعد یہ اگلا جملہ ہے وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. خُذُوا، پکڑو، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ما یہاں پہ موصولہ ہے، ملانے کے لیے آیا ہے، اور یہ مفعول بھی ہے. پکڑو جو آتیناکم، دیا ہم نے تمہیں. تو یہ فعل ماضی جمع متکلم ہے، اور اس میں نحنو ضمیر جمع متکلم کی فاعل ہے، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور تمہیں، کم ضمیر جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے جمع مذکر حاضر کی، وہ مفعول بھی ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. یہ جو ضمائر ہیں یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے ان کا استعمال ہے. یہ ضمائر منفصلہ ہیں اور یہ ضمائر متصلہ ہیں. ضمائر متصلہ جو جڑے ہوئے استعمال ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی کم کی بات کی، کم ضمیر جمع مذکر حاضر، یہ اس طرح سے اس کو بولا جاتا ہے. تو مراد ہوتا ہے تم سب مذکروں کا. تو یہاں پہ تم سب سے مراد چونکہ بنی اسرائیل تھے، اسی لیے یہ ضمیر اس طرح سے اپنا مفہوم واضح کرے گی. بقوتن، ساتھ قوت کے، جار و مجرور ہو کے متعلق فعل ہے. واسمعوا، اور سنو، فعل امر جمع مذکر حاضر، اور اس کا عطف جو ہے خضوع پہ ہو رہا ہے، پکڑو اور سنو. اسی لیے یہ دونوں ہمیں ایک ہی طرح سے نظر آ رہے ہیں. ان کے آخر میں واو اور الف ہے. تو فعل امر میں جب ہمارے سامنے مخاطب میں زیادہ لوگ ہوں اور وہ مذکر ہوں تو آخر میں واو اور الف کی علامت لگتی ہے. قولوا سمینا وعصینا، انہوں نے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا، اور اس میں ہم ضمیر جمع مذکر غائب کی اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. سمینا، سنا ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم، اور اس میں نحنو کی ضمیر جمع متکلم کی اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، فعل ماضی جمع متکلم، نحنو ضمیر جمع متکلم کی اس کا فاعل ہے، مراد ہے بنی اسرائیل. با محاورہ ترجمہ کس طرح سے ہوگا؟ اور انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا، اب اس کا سبب کیا تھا؟ وَأُشْرِبُوا، یہ فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. فی قلوبہم، اپنے دلوں میں. فی قلوبی جار و مجرور، اور قلوبہم مضاف و مضاف الیہ ہو کے متعلق فعل ہے، اور قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے. وہ اپنے دلوں میں، العجلہ، بچھڑے کی محبت، العجلہ مفعول بھی ہے. تو اس نافرمانی کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دیے گئے. ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو اشربو سے تعبیر کیا گیا ہے کہ پلا دی گئی، کھلا دی گئی نہیں کہا گیا، کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے اور سرایت کر جاتا ہے،
جبکہ کھانے کا گزر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو وہ جو بچھڑے کی محبت تھی ان کے دلوں میں ایسے ہی سرایت کر گئی تھی، اور یہی سبب بنا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا اور اصل کی طرف رجوع نہ کرنے کا۔ تو بسا اوقات انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اپنے دین کو چھوڑ کر جن چیزوں کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ بکفرہم، جار و مجرور اور مضاف و مضاف الیہ، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کس طرح ہوگا؟ اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کل، کہہ دیجئے، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے بئس ما، کتنا برا ہے جو، یہ فعل ہے اور ما موصولہ ہے، یأمرکم، حکم دیتا ہے تمہیں۔ اب یامرو فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس میں کم ضمیر جمع مذکر حاضر کی مفعول بھی ہی ہے، مراد بنی اسرائیل۔ اب آپ دیکھیں یہ کم ضمیر یہ ہے جمع مذکر حاضر کی، اور یہ جہاں مخاطب میں بہت سے مذکر ہوں وہاں پہ استعمال ہوتی ہے۔ کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں، بھی، جس کا، جار و مجرور، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے، ایمانکم، ایمان تمہارا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایمان تمہارا، یہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب ہے یہ فاعل ہے، اس فعل کا یہ فاعل ہے۔ کہہ دیجئے کہ کتنی بری ہے وہ چیز جس کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان۔ ان کنتم مؤمنین، ان شرطیہ ہے، کنتم یہ فعل ہے، فعل ناقص، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس میں انتم کی جو ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے۔ مؤمنین یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اسی لیے ہمیں مؤمنونہ نظر نہیں آ رہا، مؤمنینہ نظر آ رہا ہے۔ جمع میں جو منصوب ہے وہ یا اور نون کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ جمع ہو تو مؤمنینہ ہوتا ہے، اور اگر وہ تثنیہ کا صیغہ ہو تو مؤمنین ہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ جمع تھے، بہت سے مومن تھے، اس لیے مؤمنینہ آیا ہے، اور اگر یہ دو ہوتے تو مؤمنین ہی ہوتا۔ کل، کہہ دیجئے، فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان اگر یہ شرطیہ ہے، کانت ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ گھر آخرت کا۔ الدار جو ہے وہ مرفوع ہے کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے، اور یہاں پہ ہمیں مرکب صورت میں نظر آ رہا ہے، مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، آخرت کا گھر، الدار الاخرہ یہ یہاں پہ موصوف اور صفت ہے، مضاف و مضاف الیہ نہیں ہے بلکہ موصوف اور صفت ہے، الدار گھر، اور آگے اس کی صفت ہے آخرت، گھر آخرت کا۔ عند اللہ پاس اللہ کے، خالصتاً خالص، عند اللہ مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، خالصتاً خالص، یہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، من دون الناسی علاوہ لوگوں کے، من دون الناسی یہ جار و مجرور مضاف و مضاف الیہ فارمیشن ہے، تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا کہ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے، فتمنوا الموت تو تمنا کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تو موت کی تمنا کرو۔ الموت یہاں پہ مفعول بھی ہے، ان شرطیہ، کنتم اگر ہو تم، فعل ماضی جمع مذکر حاضر، صادقین سچے، یہ کانا کا اسم، کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے اتنے ہی پیارے ہو
تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور جو موت کی تمنا ہے وہ ان کے اوپر بہت بھاری تھی، بہت گراں تھی، کیونکہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھے، اپنے دلوں میں یہ دنیا کی محبت اشربو پلا دیے گئے تھے۔ تو ایسا انسان کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔